السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان ودعا بدعوتهم إلى يوم الدین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون۔ حضرات گرامی، عزیز نوجوانوں اور بچوں اور معزز خواتین اسلام، جمعے کا یہ مبارک موقع بار بار ہماری زندگی میں آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ حقیقی معنی میں ہمیں اس کی قدر کرنے کی توفیق دے، اور اس موقع کو غنیمت جان کر جو باتیں بھی اللہ کی توفیق سے کہی جاتی ہیں، سنائی جاتی ہیں اور سنی جاتی ہیں، اللہ تعالیٰ کہنے والے کو بھی اور سننے والوں کو بھی عمل کی توفیق سے نوازے۔ حضرات، ہم نے ابھی خطبے میں ایک آیت تلاوت کی جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے مومن بندوں سے خطاب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا ہے کہ ممکن ہے کہ ایک چیز تمہیں ناپسند ہو، عسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، لیکن اسی میں تمہارے لیے خیر ہو۔ بالکل ممکن ہے تم اپنی عقل سے، اپنی سوچ سے، جو کچھ تم ظاہر میں دیکھ رہے ہو، جو سیناریو ہے، اس کے مطابق تمہیں یہی نظر آئے کہ یہ چیز بہت ناگوار ہے، طبیعت پر گراں ہے، پسندیدہ نہیں ہے، دشواری اور مصیبت کی چیز ہے، لیکن اللہ کے یہاں اسی میں خیر لکھا گیا۔ وہ جو تبدیلی لائی گئی ہو، وہ جو حالات کا رخ بدلا ہو، وہ ہمارے موافق نہ ہو، ہماری سمجھ میں نہ آ رہا ہو، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس سے گزار کر کسی بڑے خیر کا ارادہ فرمایا ہو۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کے احکام ہیں جو اللہ نے قرآن مجید میں بیان فرمائے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے بتائے ہیں۔ ممکن ہے کہ ہمیں وہ نامناسب معلوم ہو رہا ہے، ہمیں لگ رہا ہو کہ یہ حکم، یہ مسئلہ یوں نہیں ہونا چاہیے، یوں ہونا چاہیے، ہماری عقل کے مطابق تو ایسا ہونا چاہیے، لیکن جو حکم دیا گیا اسی پہ اسی طرح عمل کرنا، اللہ تعالیٰ نے اسی میں خیر رکھا ہو، اسی میں برکت رکھی ہو، اسی میں رحمت رکھی ہو، ہمیں اس کی حکمت، اس کی مصلحت، اس کی لاجک سمجھ میں آتی ہو یا نہ آتی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ فرمایا کہ وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ، یہ بھی ممکن ہے کہ تم ایک چیز کو پسند کرتے ہو لیکن اس میں تمہارے لیے شر ہو، وہ تمہارے لیے بری ہو۔ تم تو صرف ظاہری حالت کو دیکھ رہے ہو اور یہ دیکھ رہے ہو کہ اس سے ظاہری طور پر کتنا فائدہ، کتنا جلدی فائدہ ہو رہا ہے، کتنی عافیت ہے، کتنا سکون ہے، کتنی راحت ہے، اس میں کتنا اطمینان ہے۔ ایسا کیوں نہیں ہو جاتا ہے؟ شریعت کا حکم یوں کیوں نہیں ہو جاتا ہے؟ ہمارے حالات اس رخ پہ کیوں نہیں آ جاتے ہیں کہ سب کچھ ٹھیک رہتا، روزمرہ کی زندگی گزرتی رہتی، 5 وقت کی نماز پڑھ لیتے، کچھ سوچنا نہیں پڑتا، کچھ غور نہیں کرنا پڑتا، کچھ ذہن پہ بوجھ نہیں پڑتا، دل پہ کوئی گراں باری نہیں ہوتی، سکون اور اطمینان کی سانس لیتے، چین لیتے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ممکن ہے کہ تمہیں ایسا محسوس ہوتا ہو، لیکن اللہ کے فیصلے کبھی کبھی اس کے بالکل برعکس ہوتے ہیں، کبھی ہمارے بالکل موافق ہوتے ہیں۔ کبھی ہمیں اس کی مصلحت خود بھی سمجھ میں آ رہی ہوتی، ہم خود دیکھتے ہیں، اپنی زندگی کا جائزہ لے لیں کہ زندگی میں ہر طرح کا سکون، راحت، اطمینان ہو، اس دن بظاہر ایسا لگ رہا ہو کہ کوئی ٹینشن نہیں ہے، کسی قسم کا کوئی اسٹریس، کوئی دباؤ نہیں ہے،
آرام سے جیسے ہم چاہ رہے ہیں ویسے زندگی چل رہی ہے، پھر ہم اس دن کے بارے میں ذرا غور کریں کہ اس دن ہم نے اللہ کا کتنا شکر ادا کیا اور اللہ کے حکموں پر کتنا عمل کیا، اس کے کتنے کام آئے، اللہ کے دین کی کتنی مدد کی، کتنا اللہ کی طرف لوٹ کر آئے۔ تو ایسا تو نہیں ہے کہ دشواری میں مسلمان سے پریشان ہوتے ہیں، عام نارمل حالات میں ہر فرد کے مسائل الگ الگ ہوتے ہیں اور کچھ اجتماعی معاملات ہوتے ہیں جو سبھی کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بہت سی مرتبہ سکون اور اطمینان کی کیفیت سے نوازتے ہیں، لیکن ہم شکر کتنا ادا کرتے ہیں، اور اس راحت کے موقع کو، اطمینان کے موقع کو غنیمت جان کر کیا اس وقت کو، ان اوقات کو، ان لمحات کو ہم اچھے کاموں میں لگاتے ہیں، یا زندگی ہماری اور گناہوں کی طرف جا رہی ہوتی، اللہ سے اور دور ہو رہی ہوتی، اور اسے ہم اپنے ہاتھوں کا کمال سمجھتے ہیں اور اللہ سے اس کو جوڑتے بھی نہیں۔ تو ایک تو ایسا نظر آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا یہ فیصلہ ہے کہ ہمارے بندوں کا رشتہ اپنے خالق اور مالک سے جڑا رہے، مضبوط رہے، تعلق مع اللہ ہو، اللہ کی یاد کسی نہ کسی بہانے آتی رہے، اسے لوٹ کر اللہ کی جانب آنا پڑے۔ آج ریشنلزم کا دور ہے، روبوٹک دور ہے، یہاں ایسا لگتا ہے کہ ہر کام ہو جانا چاہیے، کیوں نہیں ہوتا ہے؟ جیسا ہم چاہتے ہیں ویسا کیوں نہیں ہوتا؟ دنیا کی کوئی بھی چیز پیسوں سے خریدی جا سکتی ہے، کیا مشکل ہے؟ لوگ کر کے بھی دکھا دیتے ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ کا یہ فیصلہ ہے کہ اس کا جو کن فیکونی نظام ہے، اس کا ارادہ، اس کا فیصلہ، اس کی منشا، اس کے مطابق دنیا میں کام ہوتے ہیں، اس کے برخلاف نہیں ہو سکتے ہیں۔ فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، اللہ تعالیٰ نے یہی نظام بنایا ہے، یہی اللہ کی بنائی ہوئی فطرت ہے جس پر اللہ نے انسانوں کو پیدا کیا، اس کے برخلاف نہیں ہو سکتے۔ دنیا میں حکومت اللہ کی ہی چلتی، کسی ظالم کی، کسی جابر کی، کسی عادل و منصف کی، کسی انصاف پرست کی، اچھا ہو یا برا، حکومت اس کی ہمیشہ نہیں چلتی، حکومت اللہ کی چلتی۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو جس کے ذریعے سے چاہتا ہے راہ راست پر لاتا ہے، جس کے ذریعے سے چاہتا ہے ان کو ٹھکانے لگاتا ہے، ان کے دماغ درست کرتا ہے، ان کی بڑھتی ہوئی گمراہیوں کو بریک لگواتا ہے، کنٹرول کرتا ہے۔ اگر اچھائی سے نہیں مانتے تو پھر دکھ سے مانو، اگر سکھ سے نہیں مانتے تو دکھ سے مانو۔ وَبَلَوْنَاهُمْ بِالْحَسَنَاتِ وَالسَّيِّئَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، ہم ان کو کبھی دکھ سے آزماتے ہیں، کبھی سکھ سے آزماتے ہیں، ان کو ہم راحت عطا کرتے ہیں کہ شکر ادا کرتے ہیں یا نہیں، یہ دیکھتے ہیں، اس کا شکر کا امتحان ہوتا ہے۔ مصیبت سے دوچار کرتے ہیں، صبر کا امتحان ہوتا ہے۔ مقصد کیا ہے؟ لعلہم یرجعون، تاکہ وہ اللہ کی طرف لوٹیں، توبہ کریں اور ہر چیز کو اللہ ہی کی جانب لوٹائیں۔ بظاہر ہماری زبانوں پر یہ باتیں ہوتی ہیں، لیکن کیا حقیقت میں ہماری زندگی میں یہ بات پوری طرح سے داخل ہے؟ اس کا امتحان ہوتا ہے زندگی میں مختلف موقعوں سے۔ جب فیملی کا، خاندان کا دباؤ کسی اور بات پر ہوتا ہے، ہماری پسند کچھ اور ہوتی ہے، اس موقع سے دیکھیے کہ انسان اپنے سماج اور اپنی سوسائٹی کے دباؤ میں بہت کچھ کرتا ہے، اللہ کے حکموں کو نظر انداز کر دیتا ہے، دنیا کو دکھانے کے لیے کرتا ہے، ریاکاری اور نمائش کے لیے کرتا ہے، اپنا نام اونچا کرنے کے لیے کرتا ہے۔ تو اگر ہم صبر اور شکر کا حقیقت میں دعویٰ کرتے ہیں تو پھر سب سے بڑی ذمہ داری یہ ہے کہ ہم اپنے حالات کے بارے میں خود غور کریں کہ ان حالات کے سلسلے میں ہمارا کوئی قصور تو نہیں ہے، ہمارے گناہوں کا ان میں عمل دخل تو نہیں ہے۔ ہم دوسروں کے بارے میں غور نہ کریں۔ آج حالات یہ ہیں، آپ کسی کو بھی رینڈملی مسجد میں کسی کو بھی ایک شخص کو روک لیں، اس سے دنیا کے حالات کے بارے میں گفتگو کریں، یقیناً وہ آپ سے زیادہ جانتا ہوگا، چاہے وہ اوتھینٹک ہو یا نہ ہو۔ اس کا جو تجزیہ ہوتا ہے، جو انالائسس کرتے ہیں، میں تو حیران رہ جاتا ہوں۔ بظاہر پڑھے لکھے لوگ نہیں ہیں، ان کے پاس کوئی سرٹیفکیٹس نہیں ہے، لیکن وہ سب بتا دیں گے ایران کیا کرنے والا ہے،
اور یہ گورنمنٹ کب جانے والی ہے، اور نارتھ میں یہ ہو رہا ہے، ساؤتھ میں یہ ہو رہا ہے، اتنے دنوں میں ایسا ہو جائے گا، یا بالکل مایوسی کی باتیں کریں گے۔ لیکن ماشاءاللہ بات کرنے کی صلاحیت کی کمی نہیں ہے۔ آٹو چلاتے چلاتے بھی لوگ ویڈیوز دیکھتے ہیں، آج کل کار چلاتے چلاتے دیکھتے ہیں، سارے چینلز اور لوگوں کے دنیا کی کیا معلومات ہیں، اتنے اپڈیٹس رہتے ہیں کہ شاید پہلے زمانے میں لوگوں کو ریسرچ کرنا پڑتا تھا، بہت زیادہ بیٹھ کے لائبریری جانا پڑتا تھا۔ ابھی اگر میں کچھ نوجوانوں سے پوچھ لوں کہ حیدرآباد میں کہاں کہاں بڑی لائبریریاں ہیں، پبلک لائبریری، تو شاید معلوم بھی نہ ہو۔ تو اب لائبریری جانے کی ضرورت نہیں، پوری دنیا ہماری جیب میں ہے۔ جامع جمشید کہا جاتا تھا، جمشید کے پاس ایک پیالہ تھا جس سے وہ پوری دنیا کو دیکھتا تھا۔ تو وہ اگر اس دور میں رہتا تو پھر وہ کیا ناز کرتا، اس کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہوتا، اس لیے کہ جو کچھ وہ سوچتا وہ سب ہر آدمی کے پاس ہے۔ ایسے ہی دنیا کی دوسری راحتوں اور آسائشوں کا مسئلہ ہے۔ اسی طرح سے مسجدوں کے نظام کے بارے میں بات کریں، فیملی پرابلمس کے بارے میں بات کریں، کسی تعلق سے بھی لوگ کہیں گے لوگ آج کل ایسے ہی ہو گئے ہیں، کون مانتا ہے صاحب، کون کس کی سنتا ہے، اور مسائل بہت خراب ہیں۔ لیکن کبھی معلوم انہی کی شکایت آتی ہے کہ گھر میں وہ بہت غصہ کرتے ہیں اور بہت زیادہ گھر کا ماحول انہوں نے بگاڑ رکھا ہے، انہی کی شکایت آتی ہے۔ تب اندازہ ہوتا ہے کہ اتنے تبصرے اور اتنے ماہرانہ انداز سے تجزیہ، اور ایسا لگتا ہے کہ کتنے بڑے انٹلیکچوئل اور دانشور ہیں ماشاءاللہ، اتنی اچھی سمجھ بوجھ ہے، لیکن نہ اپنی اولاد پر کنٹرول ہے، نہ بیوی پر کنٹرول ہے، نہ گھر کے نظام پر کنٹرول ہے۔ کہہ دیتے ہیں وہ میرا ایک بچہ نافرمان نکل گیا، بھئی آپ کوشش کریں اس کے لیے، نہیں اس کو تو میں نے عاق کر دیا ہے، وہ اب اس میں نہیں ہے، قابو میں نہیں ہے۔ یہ آپ اپنی ناکامی کا کھلا اعلان کر رہے ہیں، اپنی ناکامی کا۔ بچہ تو عاق ہوتا نہیں ہے، شریعت میں ایسا کوئی تصور نہیں ہے۔ جو بیٹا ہے وہ ہمیشہ بیٹا رہے گا، جو بیٹی ہے وہ ہمیشہ رہے گی۔ ہمارا کام اللہ سے دعا مانگتے رہنا ہے، محنت کرتے رہنا۔ بچے بے راہ روی کا شکار ہو رہے ہیں، آپ ریہیبلیٹیشن سینٹر میں دیکھیے کہ کتنی بڑی تعداد میں مسلمان بچے اور بچیاں بھی موجود ہیں، نشے کے عادی ہیں، رات جاگنا ان کی عادت ہے، گیجٹس ہم نے ان کے ہاتھ میں دیے ہیں۔ اور صرف ایک اسکرین کا مسئلہ نہیں ہے کہ صرف یہ ایڈکشن کی وجہ سے اس طرح کی پرابلمس ہو رہی ہیں، بلکہ اس کے علاوہ بھی بہت سارے مسائل ہیں۔ ہم نے دیکھا ایسے بھی بچے جو زیادہ ایڈکٹ نہیں ہیں، لیکن ان کے اوپر پریشر بہت زیادہ ہے، فیملی ایکسپیکٹیشنز بہت زیادہ ہیں ان سے۔ وہ چاہتے ہیں کہ میرا بیٹا تارے توڑ کر لے آئے، جیسے میرے پڑوس کے بیٹے نے کیا، جیسے ہمارے خاندان میں فلاں نے کیا ہے۔ اب یہ جب ایک اسٹینڈرڈ سیٹ کر لیا جاتا ہے، ہر ایک کا دماغ الگ، ذہانت الگ، قسمتیں الگ، اس کا میدان الگ، اس کی سوچ الگ، اس کا ایریا آف ایکسپرٹیز الگ، تو ایک کو دوسرے سے جوڑ کر جب بھی بیان کیا جاتا ہے، یہ تو تربیت کا سادہ سا اصول ہے کہ بچوں پر اس کے منفی اثرات پڑتے ہیں، نگیٹو امپیکٹ پڑتا ہے۔ ہم اگر کبھی کمیونیکیشن کرتے بھی ہیں تو ایفیکٹو کمیونیکیشن نہیں کرتے، ڈانٹ پلاتے ہیں، ایک طرف سے بات کی جاتی ہے، دوسری طرف سے بات کرنے کا موقع نہیں دیا جاتا ہے، اسے گستاخی سمجھا جاتا ہے۔ تو صرف غلطی ہمیشہ نوجوانوں کی یا چھوٹوں کی نہیں ہوتی ہے، کبھی کبھی ہم اسی طریقے پر تربیت کر رہے ہوتے ہیں اپنے چھوٹوں کی، چھوٹے بھی یہی سیکھتے ہیں کہ وہ اپنے چھوٹوں کو کیسے کنٹرول میں رکھیں۔ اور اس طرح سے ہمارا جو سماجی تانا بانا ہے وہ اتنا منتشر ہے، کتنے لوگ آتے ہیں کبھی یہ بتانے کے لیے کہ ایک مسئلہ معلوم کرنا ہے، لیکن جب راز کھلتا ہے، بات کھلتی ہے، یا ان کی گفتگو کا جو انداز دیکھتا ہوں، اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ شخص فٹ نہیں ہے پوری طرح سے، مینٹل ہیلتھ پرابلم ہے، اس لیے کہ یا تو نیند پوری نہیں ہو رہی ہے، وقت پر اٹھنے جاگنے کا نظام نہیں ہے، یا گھر سے کچھ مسائل ہیں، وقت پہ شادی نہیں ہو رہی ہے، رشتوں کو دیکھنے کا مرحلہ ہی بہت دیر سے شروع ہو رہا ہے۔ کل ہی رپورٹ آئی ہے کہ 17 سے 28 سال کے بچوں میں مینٹل ہیلتھ پرابلم اور بڑھتا جا رہا ہے، بڑی عمر کے لوگوں کے مقابلے میں زیادہ بڑھتا جا رہا ہے۔ اس کا آپ چاہے جو بھی نام دیں، بہت سے نام اس کے ہیں اور بڑھتے چلے جا رہے ہیں دن بدن، لیکن ان کی بنیادی وجوہات تعلق مع اللہ کی کمزوری، اللہ تعالیٰ سے
اپنے رشتے کو استوار کرنا، اللہ کی بنائی ہوئی حکمتوں پر یقین کرنا، یہ سمجھنا کہ اللہ تعالیٰ کا نظام یہی ہے، سنت اللہ یہی ہے، اللہ کی سنت جسے ہم کہتے ہیں۔ بعض لوگوں نے کہا کہ رسول کی سنت تو سنا تھا، یہ اللہ کی سنت کیا ہوتی ہے؟ اللہ کی سنت اللہ کا قانون، اللہ کے جو اصول دنیا میں چل رہے ہیں، جو پورے یونیورس کو کنٹرول کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کا طریقہ یہی ہے کہ یہاں چینجز آتے ہیں، تبدیلی آتی ہے، ایک حالت میں دنیا کا نظام نہیں چلتا۔ سائنس کے طالب علم خود ہی اس بات کو کہتے رہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے جب دیکھیے دھوپ نکلتی ہے، بارش کا نظام بنایا، وَهُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ الْغَيْثَ مِن بَعْدِ مَا قَنَطُوا۔ ہماری سوچ کیا ہے؟ نا امید ہو گئے، بارش نہیں ہوگی، اتنے دنوں سے بارش کے لیے دعا کی جا رہی ہے۔ تو قرآن نے کہا مِن بَعْدِ مَا قَنَطُوا، جب لوگ مایوس ہو چکے ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ پانی برساتا ہے، موسلا دھار بارش ہوتی، وَيَنشُرُ رَحْمَتَهُ، اور اپنی رحمت بکھیر دیتا ہے، پھیلا دیتا ہے۔ وَهُوَ الْوَلِيُّ الْحَمِيدُ، وہی کارساز ہے، وہ بہت قابل تعریف ہے، حالت بدل دیتا ہے، دھوپ اور گرمی سے نکال کر وہ بارش اور شادابی کی طرف لے آتا ہے، لہلہا اٹھتی ہیں کھیتیاں اور باغات سرسبز و شاداب ہو جاتے ہیں۔ وَآیَةٌ لَهُمُ الْأَرْضُ الْمَيْتَةُ أَحْيَيْنَاهَا، ان کے لیے نشانی ہے مردہ زمین، بنجر زمین، بظاہر انسان کی ساری مشینیں جن کو دوبارہ سے کاشت کے قابل بنانے کے لیے نا امید ہو چکی ہوتی ہیں کہ ایسا نہیں ہو سکتا، احییناہا، ہم اس کو زندہ کرتے ہیں۔ قرآن تو ایسا لگتا ہے کہ ہر قدم پر رہنمائی کرتا ہے، ہر 2-3 آیتوں کے بعد اللہ کی کوئی نہ کوئی صفت بیان کی جاتی ہے، تاکہ ہماری پوری زندگی اللہ کی صفات پر نظر کرتے ہوئے گزرے۔ وہ جاننے والا ہے، وہ سننے والا ہے، وہ خبر رکھنے والا ہے، وہ حالات کو بدلنے والا ہے، وہ دینے والا ہے، وہ روکنے والا ہے، وہ عزت دینے والا ہے، وہ ذلت دینے والا ہے، نفع اس کی جانب سے، نقصان اس کی جانب سے۔ ہماری زندگی میں کچھ بھی نہیں ہو رہا ہے اس کے علم اور اس کے فیصلے کے بغیر، ہمیں نہیں معلوم کہ کیوں ہو رہا ہے، اللہ بہتر جانتا ہے۔ اس انداز سے جب سوچا جاتا ہے کوئی اسٹریس نہیں ہوگا۔ یہ جو علاج ہیں اتنے مہنگے علاج، اور ہم جاتے ہیں اور کراتے ہیں، نہیں ہو سکتی ہے اصلاح جب تک انسان اپنے آپ کو، اپنے رشتے کو، اپنے دل کو، اپنی سوچ کو نہیں بدلے گا، کہ اللہ کی جانب تقدیر پر ایمان پختہ نہیں کرے گا۔ بہت مشکل ہے کہ اس کے حالات بدلیں گے۔ روزانہ انسان جیتا ہے اور مرتا ہے، سانس لینا مشکل ہے، لے سانس بھی آہستہ کہ نازک ہے بہت کام۔ آفاق کی اس کارگہ شیشہ گری کا امیر نے کہا تھا کہ اس دنیا میں سانس لینا بھی آسان نہیں ہے، انسان روزانہ جیتا اور مرتا ہے۔ زندگی نام ہے مرمر کے جیے جانے کا، فانی بدایونی اسی شہر میں مدفون ہے۔ زندگی نام ہے مرمر کے جیے جانے کا، انسان ڈاؤن ہوتا ہے، پھر سے اٹھتا ہے، پھر سے گرتا ہے، پھر اٹھتا ہے، یہی زندگی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مثالیں دی ہیں، حالات بدلتے ہیں، لیکن ہمارے مطابق، ہماری سوچ کے اعتبار سے جس وقت ہم چاہ رہے ہیں ضروری نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کے بارے میں بتایا کہ جب دن جاتا ہے، گزرتا ہے، تو رات آتی ہے، دن کے اجالے جاتے ہیں، سورج ڈوبتا ہے، رات کی تاریکیاں آتی ہیں۔ حالات تو بدل رہے ہیں، ہم خود دیکھ رہے ہیں ہر وقت، کبھی سایہ ہے، کبھی دھوپ ہے، کبھی روشنی ہے، کبھی تاریکی ہے۔ فرمایا کہ والذی جعل اللیل والنہار خلفۃ لمن اراد ان یذکر او اراد شکورا، وہی ہے جو رات اور دن کو عدلتا بدلتا رہتا ہے۔ خلفہ، ایک کو دوسرے کے اس نے آگے پیچھے لگا دیا ہے، یہ نظام ہر دن بدل رہا ہے۔ کن لوگوں کے لیے؟ لمن اراد ان یذکر، اور لوگوں کے لیے یہ ایک سائنسی تبدیلی ہے، لیکن اللہ کے نیک بندوں کے لیے یہ یاد دہانی ہے، تاکہ وہ یاد کرے کہ چیزیں بدلتی ہیں، حالات بدلتے ہیں، رخ بدلتا ہے، ایک حالت پہ نہیں رہتا ہے۔ اور ان لوگوں کے لیے جو شکر ادا کرنے والے ہیں، او اراد شکورا، کہیں اللہ تعالیٰ نے انسان کی پیدائش سے لے کر جو اس کی عمر گزرتی ہے، بچپن کی، جوانی کی، بڑھاپے کی، اس کو دکھایا ہے۔ پیدائش کے پہلے کے جو مرحلے ہیں وہ تو ہیں ہی ہیں،
کہ نطفہ ہے اور پھر علقہ ہے پھر مضغہ ہے، لیکن پیدا ہونے کے بعد بھی اللہ الذی خلقکم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة، اللہ تعالیٰ نے تمہیں پیدا کیا کمزوری اور ناتوانی کی حالت سے، کوئی توانائی کوئی طاقت نہیں۔ اگر انسان اس کی ماں اگر صحیح طور پہ اس کو ہاتھ میں نہ اٹھائے اور چھوڑ دے تو اسی وقت انسان ختم ہو جائے، نہ اپنا کوئی ڈیفنس کر سکے نہ اپنے کو بچا سکے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کے لیے فرشتے لگا دیے ہیں، لوگوں کے دلوں میں محبت رکھ دی ہے، چھوٹے بچے کی ہر شخص دیکھ بھال کر رہا ہے۔ اللہ الذی خلقکم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة، پھر اللہ تعالیٰ نے کمزوری کی حالت سے نکالا، طاقت عطا کی، جوانی عطا کی، توانائی سے بھرپور کر دیا، ایسا لگتا ہے کہ پورے آفاق پہ چھا جاؤں گا، زمین پہ چلنا مشکل ہوتا ہے، اتنا زیادہ اندر سے جذبات اور ایموشنز نوجوانوں کو اندر سے بھڑکاتے ہیں، اور جو صحیح رخ پہ ہوتے ہیں تو وہ دنیا کو فتح کر لیتے ہیں اور بڑے بڑے کام کرتے ہیں، اور غلط رخ پہ ہوتے ہیں تو وہی چیزیں وہ توانائیاں غلط جگہ پر ضائع ہوتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے قوت جوانی کا عالم رکھا، ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشیبا، پھر اسی طاقت اور جوانی کے بعد کمزوری کی طرف بڑھاپے کی طرف لوٹا دیا۔ اللہ رب العزت کا یہ نظام ہے۔ اللہ نے دکھایا کہ ایک حالت میں دنیا نہیں رہتی، ایک حالت میں انسان بھی نہیں رہتا، اپنے اوپر انسان کو یقین نہیں آتا ہے، 40 کا ہوتا ہے، اپنے کو جوان دکھانے کی کوشش کرتا رہتا ہے، لیکن کب تک کیا کیا آپ کوشش کریں گے اپنے کو جوان دکھانے کی، اور کتنے دن چہرے کا رنگ بدل جاتا ہے، حیت بدل جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ انسان کی حقیقی عمر کو ظاہر کر دیتے ہیں اور اس کا جسم جواب دینے لگتا ہے، کمزوری طاری ہونے لگتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر اندرون کی ایک طاقت دی، ایک روحانی طاقت دی ہے۔ تو ایک ایسا شخص جو عمر کے اعتبار سے ضعیفی میں ہے، لیکن وہ اپنے جذبات کے اعتبار سے، اپنی سوچ کے اعتبار سے توانا ہے، وہ اپنی عمر کی بات نہیں کرتا، وہ مشن کی بات کرتا ہے، وہ کام کرتا ہے، کام میں اپنا وقت لگاتا ہے، وہ بیٹھا ہوا حضرت مہدی اور حضرت مسیح کا انتظار نہیں کرتا، وہ اپنے اپنے وقت پر ضرور آئیں گے، انتظار کرنے کا حکم نہیں دیا گیا، وہ اپنا کام کرتا ہے، روزانہ جو کام اس کے سپرد کیا گیا ہے، جو مشن اور جو مقصد دیا گیا ہے، وہ اس میں اپنا وقت لگاتا رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں اس کو برکتوں سے نوازتے ہیں، اس کو رحمتوں سے نوازتے ہیں، اس کو آپ دیکھیں گے کہ وہ تر و تازہ رہتا ہے، فٹ رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حدیث پڑھانے والوں کو ایک خاص قسم کی تازگی بخشی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نظر اللہ عمران سمع مقالتی فوعاها فأداها كما سمع، اللہ تعالیٰ اس شخص کے چہرے کو تر و تازہ رکھے گا، یا اس کو تر و تازہ رکھے کہ جس نے حدیث سنی اور اس کو یاد کیا، اس کو اسی طرح پہنچایا۔ حدیث بھی اور دین کی جتنی بھی باتیں ہم اگر اپنی زندگی کا یہ مقصد بنا لیں کہ حالات آتے رہتے ہیں جاتے رہتے ہیں، ہم آیتیں یاد کریں، حدیثیں یاد کریں، زندگی کا اور دین کا پیغام یاد کریں، زندگی کا درس یاد کریں، لوگوں تک پہنچائیں، اچھی باتیں، حکمت کی باتیں، پازیٹیو باتیں لوگوں تک پہنچائیں، سوچ اپنی پازیٹیو رکھیں، آپ دیکھیے کہ زندگی میں بہار رہتی ہے، ہزاروں مصیبتیں چھپی ہوئی رہتی ہیں، لیکن اللہ رب العزت نے یہی نظام بنایا، اسی طرح سے دنیا کو لے کر چلنا ہے۔ اسی طرح سے رزق کے بارے میں فرمایا، اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، اللہ تعالیٰ جس کے لیے چاہتا ہے رزق کو کشادہ کر دیتا ہے، بڑھا دیتا ہے، اور جس کے لیے چاہتا ہے کم کر دیتا ہے، گھٹا دیتا ہے۔ یہی بات عزت کے بارے میں فرمائی، عزت اور ذلت کے بارے میں، قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر، خیر آپ کے ہاتھ میں، جس کو چاہیں آپ جس چیز سے نوازیں۔ جب انسان اللہ تعالیٰ کے اس پورے نظام کو اپنے ذہن میں رکھتا ہے تو اس بات پر اس کا یقین بڑھتا چلا جاتا ہے کہ اللہ کی مدد آ کر رہے گی۔ ایک مومن اس وقت تک مومن کامل نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اس بات کا یقین نہ رکھے کہ اللہ کا نور
اللہ کے دین کی روشنی، وہ چراغ کبھی بجھایا نہیں جا سکے گا، اور یہ کامل ہو کر رہے گا۔ یریدون ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم ویأبی اللہ الا ان یتم نورہ ولو کرہ الکافرون۔ یہ چاہتے ہیں کہ اپنے پھونکوں سے دین کا چراغ بجھا دیں، لیکن اللہ کا فیصلہ ہے کہ وہ اپنے نور کو غالب کر کے رہے گا، اس کو مکمل کر کے رہے گا، اور دلیل کی دنیا میں اللہ تعالیٰ نے کر دیا ہے۔ آج ریفرنس کی دنیا میں قرآن جس طرح کے حق کو بیان کرتا ہے، چاہے وہ سیاست سے اس کا تعلق ہو، اس کا تعلق چاہے معاشیات اور فائنانس سے ہو، اس کا تعلق انسانی صحت سے ہو، اس کا تعلق انسانی سوسائٹی اور اخلاق سے ہو، ہر فیلڈ میں جو لوگ صحیح معنی میں مطالعہ کرنے والے ہیں قرآن کا، بغیر کسی کی دباؤ میں آئے ہوئے، وہ اس بات کا اعتراف کرتے ہیں کہ قرآن حق ہے، برحق ہے۔ اس اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے اپنے نور کو، اپنے دین کو اس طرح سے مکمل کر دیا ہے کہ اس کا کوئی توڑ نہیں ہے۔ لیکن جو ظاہری اعتبار سے غلبہ ہے وہ مسلمانوں کو ہر جگہ ایک اعتبار سے حاصل نہیں ہے، لیکن اس کا بھی وعدہ کیا گیا ہے کہ اللہ رب العزت یہ کر کے رہے گا۔ من کان یظن ان لن ینصرہ اللہ فی الدنیا والآخرہ، جس کا یہ گمان ہے کہ اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد نہیں کرے گا دنیا اور آخرت میں، فَلْيَمْدُدْ بِسَبَبٍ إِلَى السَّمَاءِ ثُمَّ لْيَقْطَعْ فَلْيَنْظُرْ هَلْ يُذْهِبَنَّ كَيْدُهُ مَا يَغِيظُ۔ تو اس کو چاہیے کہ ایک رسی زمین سے آسمان تک تان لے اور پھر کوشش کر کے دیکھ لے کہ وہ آسمان سے آنے والی وحی محمد الرسول اللہ پر یا اللہ کی مدد کو چاہے تو اس سلسلے کو ختم کر دے، اور دیکھ لے کہ جس چیز سے اس کے دل کو بڑی کڑھن ہوتی ہے، بہت جلن اور بغض ہوتا ہے، اس کے دل میں ایک غصہ آتا ہے، دیکھ لے کہ کیا وہ چیز ختم ہوتی۔ اللہ کی مدد کو اگر وہ روک سکتا ہے تو روک کر دکھا دے۔ اِنَّا لَنَنصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ۔ بے شک ہم اپنے رسولوں کی اور ایمان والوں کی اس دنیا کی زندگی میں بھی ہم مدد کر کے رہیں گے، اور دنیا کی زندگی میں بھی، اور اس دن بھی جس دن گواہ کھڑے ہوں گے۔ کہیں فرمایا کہ وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ إِنَّهُمْ لَهُمُ الْمَنْصُورُونَ وَإِنَّ جُنْدَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ۔ ہمارا فیصلہ پہلے ہو چکا ہے ہمارے رسولوں کے لیے بھی کہ ہمارا لشکر ہی غالب آ کر رہے گا، منصور وہی ہیں، مدد انہی کی ہوگی، اور ہمارا ہی لشکر غالب آ کر رہے گا۔ کہیں یہ فرمایا گیا کہ وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ، ہم پر، ہمارے ذمے ہے ایمان والوں کی مدد کرنا۔ لیکن اب غور کرنے کی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کن لوگوں سے یہ وعدہ کیا؟ جو لوگ اپنے ایمان کا جائزہ لیتے رہتے ہیں، اپنے آپ کو حقیقی مومن بناتے رہتے ہیں۔ ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے، اللہ کے دین کی مدد کرو گے، اللہ تمہاری مدد کرے گا، تمہارے قدموں کو جما دے گا۔ آج اگر ہمارے قدم لڑکھڑا رہے ہیں، ڈگمگا رہے ہیں، آج اگر ہمارے ذہن و دماغ میں مایوسی چھائی ہوئی ہے، تو ہمیں اپنے ایمان کا جائزہ لینے کی ضرورت ہے۔ اگر تبدیلی ہم نے خود اپنے اندر پیدا نہیں کی، ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، یہ جو مصیبتوں سے نکالا جاتا ہے اچھی حالت میں، پھر اچھی حالت سے مصیبت میں ڈال دیا جاتا ہے، بار بار امتحان لیا جاتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ حالات کو نہیں بدلتے جب تک کہ لوگ اپنے حالات کو اچھائی سے برائی کی طرف خود نہیں لے جاتے۔ ذالک بأن اللہ لم یک مغیرا نعمت انعمها علی قوم حتی یغیروا ما بانفسہم، یہ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ جس قوم پر انعام فرماتا ہے وہ اس کی قدر نہیں کرتے، وہ اللہ کی نعمتوں کی ناشکری شروع کر دیتے ہیں، اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ اچھی حالت کو انتہائی سنگین حالت میں اور آزمائش کی حالت میں بدل دیتا ہے، اور وہاں سے نکلنا مشکل معلوم ہوتا ہے، اندھیرا نظر آتا ہے۔ آج جس طرف بھی دیکھیے، آپ خبریں پڑھیے، آپ جہاں کہیں بھی نظر دوڑائیے، مسلمانوں کے لیے صرف دکھ دینے والی خبریں ہیں۔ کہیں مسجد گرائی جا رہی ہے، کہیں مدرسوں کے ساتھ معاملات ہیں، کہیں مومن کی جان خطرے میں ہے، کہیں مسلمانوں کے گھروں کو بلڈوز کیا جا رہا ہے۔ عالمی طور پہ انتہائی سخت حالات سے مسلمان گزر رہے ہیں۔ اس میں سب سے پہلی ضرورت یہ ہے کہ رجوع الی اللہ کیا جائے، اجتماعی طور پر اللہ تعالیٰ سے توبہ کی جائے،
اللہ کی جانب رجوع کیا جائے اور اپنے اعمال کی اصلاح کی جائے، اپنے مالی معاملات درست کیے جائیں، اپنے اخلاق کو درست کیا جائے، اپنی حد تک اور اپنے خاندان، اپنے گھر والوں کی حد تک کم از کم ہم ذمہ دار ہیں کہ دعائیں کریں اور کوشش کریں۔ اللہ رب العزت دعا کرنے والوں کے ساتھ اور کوشش کرنے والوں کے ساتھ ہے، ہمیں عمل کی توفیق سے نوازے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ۔